اور اسرائیل کے جو معاملات ہیں اور جو اسرائیل نے حملہ کیا اس کے بعد اسلامی ممالک تھوڑا ایکٹیو ہوئے اور او آئی سی کا سربراہی او آئی سی کا اجلاس بھی 2 دن ہوگا. وزیر اعظم بھی وہاں پر جا رہے ہیں. اس سے پہلے قطر کا بھی دورہ کیا وزیر اعظم نے اور یو اے ای کے امیر نے بھی قطر کا دورہ کیا. اچھا میں 2-3 آپ کو اسٹیٹمنٹس سناتا ہوں, شہ سرخیاں جو ہیں, ہیڈ لائنز. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, قطر ہمارا قریبی اتحادی ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا. اچھا جی, دوسری چیز سنیں, یہ جو او آئی سی کی ریزولوشن ابھی آئی ہے اس پہ بات ہوگی ابھی, ٹھیک ہے, یعنی کن لائنز پر بات کرنی ہے او آئی سی میں, یہ سنیں ذرا. قطر کے اوپر اسرائیلی حملے نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو خطرے میں ڈالا. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ قرارداد ہے, اس پر ابھی تبادلہ خیال ہوگا. اور مزید بھی اس میں بات ہے کہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یعنی اسٹیٹمنٹ یہ ہے جس پر بات ہوگی. قطر پر اسرائیلی حملے نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو خطرے میں ڈالا. او آئی سی میں اس پر تبادلہ خیال ہوگا. اچھا جی, تیسری چیز, اسرائیلی حملے کا سخت اور مؤثر جواب دیا جانا چاہیے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جا رہا نہیں, یہ قطر کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اب ان لائنز پہ ذرا آپ بات کریں, آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں, اس ایشو کے بارے میں؟ جی میرے خیال میں تو یہ جواب اب دے ہی دینا چاہیے تھا. یہ وہ موقع تھا کہ اس میں اسرائیل نے اپنی انٹینشن بڑی کلیئر کر دی ہے کہ وہ کسی کو نمبر 1 ٹیررسٹ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ یہ تو بھائی بندہ ٹیررسٹ ہے, چاہے وہ الجزیرہ کے جرنلسٹ کیوں نہ ہو جو غزہ سے رپورٹ کر رہے ہیں. یہ نیتن یاہو کہہ چکے ہیں. جی یہ ٹیررسٹ ہے, یہ اس کو میں ماروں گا, کہیں بھی ہم کسی کو مار سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے. بالکل, جس طرح یو ایس نے, اور اس نے باقاعدہ بتایا, ہسٹوریکل اس نے اپنا ایک بیک گراؤنڈ دیا, چاہے وہ ڈسٹارٹ کیا کچھ بھی کیا, اس نے کہا جس طرح یو ایس نے کیا. جب دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی تو یو ایس نے جہاں جہاں دیکھا کہ دہشت گرد ہیں وہاں انہوں نے حملہ بھی کیا اور سب کچھ کیا. تو میرا بھی حق ہے. ویری کلیئر فرام ڈے 1. کلیئر کیا ہے, ہم لوگ نہیں ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. دشمن از سو کلیئر اپنی انٹینشن میں, اس نے تباہ کر دینا ہے سب کو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, چاہیے کرنا ہے. اس سے بہت سارے ڈاؤٹ ذہن میں آتے ہیں کہ کلیئرٹی کیوں نہیں, ابھی نہیں تو کب. بالکل, اور دیکھیں کس سٹیج پہ آ کے ہم لوگ جو ہے جواب دیں گے. اور دشمن جو ہے نا اس کا کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں نا, اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں, اس کو ذرا اینالائز کریں آپ, کہ قطر آپ کا اتحادی ہے اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اب مجھے بتائیں وہ اسرائیل ان کا اتحادی ہے, قطر ان کا اتحادی ہے, وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں پتا. ایک حملہ ہو گیا جس پہ کہا جا رہا ہے کہ یو ایس کو پہلے بتایا تھا, یو ایس کی کیونکہ وہاں پر اڈے ہیں, ان کے بڑے سٹیکس بھی ہیں, تو یو ایس کو جی پتا نہیں تھا کچھ بھی کہ کیسے حملہ ہو گیا. اور اسرائیل جو کہ یو ایس کا اتحادی ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے یو ایس کو بتایا یا قطر کو ہم نے بتایا یا کیسے حملہ کیا. تو یہ ایک عجیب سی ڈوبیس سی, ایک عجیب سی سٹیٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کون کیا کہہ رہا ہے. نادیہ بھی پڑھ رہی تھی, میں بھی پڑھ رہا تھا, بہت ہم نے دوبارہ پڑھا کہ بھائی او آئی سی میں کیا ہو رہا ہے, وزراء خارجہ کیا کہہ رہے ہیں, سعودی کے ولی عہد نے کیا کہہ دیا ہے. کہیں سے کچھ بات ایسی کنکریٹ نہیں سمجھ آئی کہ آپ کو ہم بتائیں کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے. اور اگر آپ سینیریو ایسا کر دیں کہ اسرائیل کے علاوہ, یو ایس کے علاوہ کوئی اور ملک دنیا میں یہ حرکت کرے, پھر آپ دیکھیں کہ کیسے پھر یہ جب پاسٹ میں کبھی ایسا ہوا بھی ہے تو کیا کیا, وہاں کے جا کے حکومت کا کہتے ہیں نا وہ الٹ دی, ان کے لیڈرز کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے نا, سینکشنز لگ گئے, اتنا کچھ ہوا, اور اب اتنے عرصے سے جب اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ہاؤیور ایک اچھی چیز تھی جس کی بڑی دنیا نے تعریف کی ہے, وہ پاکستان کے ایمبیسڈر ٹو دی یو این عاصم افتخار احمد صاحب اسپوک سو ویل. ان کے جو سلیکشن آف ورڈز تھے, جس طرح انہوں نے جواب دیا اسرائیل کو. اور مجھے یہ بھی میں کہوں گی کہ ہمیشہ ہمارا جواب بڑا زبردست ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے تو ہماری ریکوزیشن پر سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی بلایا گیا, اور ہمیشہ جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو پاکستان سب سے آگے بڑھ کر اس کو کنڈیم بھی کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مسلم امہ متحد ہو جائے. یو این میں ہم یہ موقف اٹھاتے ہیں ہمیشہ جا کے, او آئی سی میں ہم نے موقف اٹھایا, ہمارے وزیر خارجہ, ہمارے وزیر اعظم اس کے خلاف, ہمارے آرمی چیف اس کے خلاف اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ بھائی اس جاریت کو روکا جائے. مل کر آپ مسلم امہ اس جاریت کو روکے کسی طریقے سے, کیونکہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, ابھی بھی 17 سے زیادہ لوگوں کو. تو باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن ایکشن کب ہوگا؟